ہمارے نبی کے ناراض ہونے کی کیا علامت ہوتی تھی؟ ہم تو گریبان پاڑ دیتے ہیں، گالیوں کے انبار لگا دیتے ہیں. آپ ناراض ہیں حضرت انس سے، وہ ادھر سے آتے ہیں، آپ ان کو دیکھ کر منہ ادھر پھیر لیتے تھے. اتنا میرے نبی کی ناراضگی ہوتی تھی. ادھر سے ابو ہریرہ آئے، آپ نے ایسے دیکھا اور یوں منہ پھیر لی تو ان کو پتہ چل گیا کہ ناراض ہیں. اتنی میرے نبی کی ناراضگی. کبھی زندگی بھر ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب بیان نہیں کیا. دیکھو سوشل میڈیا کیسے بھرا پڑا، اس کو دفع کرو. ممبر پر بیٹھے خطیب کیسے عزتیں اور پگڑیاں اچھال رہے ہوتے. ہمارے مدارس میں، دینی حلقوں میں سیرت نہ پڑھائی جاتی ہے، نہ پڑھی جاتی ہے، نہ سمجھی جاتی ہے. فقہ 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 فقہ. وہ کیسے جانے ماں کیا ہے اور باپ کیا ہے، بیوی کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے. تو اللہ نے ان رشتوں کی قیمت ہمیں بتائی ہے، اللہ نے بٹھائی ہے. تو آپ نے منہ ادھر پھیر لیا. ابو ہریرہ کو پتہ لگا کہ وہ آ گیا. رسول اللہ آپ ناراض ہیں؟ کہاں؟ کیوں ناراض ہیں؟ کہا تجھے ماں نے دودھ کا واسطہ دیا پھر بھی تجھے خیال نہیں آیا، اور تو ہتھیار اٹھا کے جہاد کے لیے نکل آیا. مجھے تیرے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس جا اپنی ماں کے پاس رہ، یہی تیرا جہاد ہے. ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں جہاد کے لیے. آپ نے کہا الک امک، تیری ماں ہے؟ کہا جی. کہا اذهب فیہما فیہا جاہد فإن الجنۃ تحت قدمیہا. یہ اس مقام کی حدیث ہے. کہا واپس جا اور ماں کی خدمت کر کے اس کے قدموں تلے جنت. آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے دور میں ایک شخص آئے گا یمن سے، اس کا نام ہوگا اویس، اس کی شاخ ہوگی عامر، قبیلہ ہوگا قرن، کالے رنگ کا ہوگا، برس کی بیماری ہوئی ہوگی، لیکن ایک سفید داغ اس کی کمر پہ ہوگا. جب وہ آئے تو تم اور علی دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے. وہ دونوں حیران ہو کر دیکھنے لگے اللہ کے نبی، صحابی کہاں اور تابعی کہاں، اور صحابی بھی عمر اور علی. تو آپ نے ان کی آنکھوں میں سوال پڑھ لیا. کہا اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب ہاتھ اٹھاتا ہے کبھی بھی خالی اللہ نہیں موڑتا. دعا کرانا. حضرت عمر جب خلیفہ بنے ہر سال حج کرتے تھے، آخری شہادت بھی حج کر کے آ رہے تھے. اس کے بعد ذی الحجہ کے آخری دن تو ہر سال پوچھتے او بھائی کوئی اویس، کوئی اویس. کئی سال گزر گئے تو ایک دفعہ انہوں نے کیا کیا، سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا، اور جو جہاں پر اس کا بادشاہوں کا محل ہے مہمان خانہ، یہ اس پر کھڑے ہو گئے. کہا سارے حاجی کھڑے ہو جاؤ، سب کھڑے ہو گئے. کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے رہو. تو سارے بیٹھ گئے، ایک بڑا مجمع یمن کا کھڑا رہا. کہا بھائی سارے یمن والے بیٹھ جاؤ اور قرنی وہ کھڑے رہو. تو ایک اچھا مجمع ان کا بھی کھڑا ہو رہا، باقی بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے سارے بیٹھ جاؤ اور قرن کی شاخ عامر کیا کوئی ہے تو وہ کھڑا رہے. تو ایک آدمی بچا، وہ کھڑا. آپ نے تصدیق کی تم عامر کی شاخ ہو؟ جی. قرن قبیلے سے؟ جی. اویس کو جانتے ہو؟ کہا جی میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بھائی کا بیٹا. پر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، وہ تو پاگل سا ہے. تو حضرت عمر رونے لگے. کہا نہیں پاگل وہ نہیں، تو ہے. کدھر ہے؟ کہا اونٹ چرانے گیا ہے عرفات کی طرف. تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا، اونٹنے پر دوڑ لگائی اور عرفہ پہنچے. تو وہ تو اس وقت بالکل صاف میدان تھا، نظر آتا تھا. ایک آدمی چھوٹے چھوٹے کیکر اس کے نیچے نماز پڑھ رہا اور اونٹ چاروں طرف چل رہے ہیں. جب انہوں نے شکل دیکھی تو پہچان آ گئی، لگتا تو وہی ہے. دونوں بیٹھ گئے. انہوں نے محسوس کیا دو اجنبی لوگ آ گئے ہیں، تو نماز کو مختصر کر دیا. جب سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا
کون ہو بھائی؟ کہا جی مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہنے لگے یہ تو سارے اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ تو ان کو نا تھوڑا سا غصہ آ گیا، کہنے لگے تم کون ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ انٹرویو تو میں کہہ رہا ہوں، الفاظ تو، اور تم کون ہو میرے سے تعارف کرنے والے؟ تو حضرت علی بولے یہ عمر بن خطاب ہیں، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ پھر تو وہ ہل گئے، ہاتھ جوڑے معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں اب میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے کہا کمر سے کرتا ہٹا۔ کرتا ہٹایا تو وہ سفید برس پھل بیری جو اس کا داغ، کہنے لگے ہاتھ اٹھا اور دعا کر۔ کہا میں آپ کے لیے؟ میں تو آپ کی خاک کے برابر نہیں۔ کہا ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ اویس آئے گا اور ماں کی خدمت سے یہ مرتبہ پایا ہے کہ اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اٹھا۔ وہ رونے لگے، ان سے الفاظ ہی نہ نکلیں، تو روتے روتے انہوں نے پتہ نہیں کیا دعا کی، وہ تو کتابوں میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ عمر اور علی جیسی ہستیوں سے کہا جائے اویس سے دعا کرواؤ، ساری دنیا اویس سے بھر جائے، عمر علی کو نہیں پہنچ سکتے۔ کس چیز نے یہاں تک پہنچایا؟ ماں کی دعاؤں نے، ماں کی خدمت۔ میں یمن گیا تو میں نے کہا یار وہ کرن دکھاؤ مجھے، میں نے تو دیکھنا ہے اویس کرنے کی جگہ۔ تو مجھے لے گئے کالے پہاڑوں میں، ایک دیہات تھا پرانا سا، اس میں ایک درخت نہیں تھا جس کا نہ کوئی سایہ ہو، ایسی ویران سی جگہ تھی۔ پھر آپ نے فرمایا جب لوگ جنت میں چلیں گے اور اویس بھی چلے گا تو اللہ فرمائے گا سب کو جانے دو، اویس کو روک دو۔ وہ ایک دم خوف زدہ ہو کے کانپنے لگ جائیں گے، یا اللہ بوئے تھے لے آ کے پیچھا موڑ رہے ہیں، خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کہنے لگے یا اللہ مجھے کیوں روک لیا دروازے پہ آ کے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھ، تو پیچھے لوگ کھڑے ہوں گے جہنم میں جانے والے، فرمانے لگے یہ سب جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، جس کی طرف تو انگلی کرے گا نا اس کو تیری طفیل جنت میں ڈال دوں۔